بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 3 اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء کے 3rd لیکچر کے ساتھ مس نائمہ حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے 1956 کا آئین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے قرارداد مقاصد کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے بعد کس طرح پہلی دستور ساز اسمبلی نے آئین سازی کا کام شروع کیا اور انتہائی غور و خوض کے بعد انہوں نے اپنی سفارشات رپورٹ کی صورت میں دستور ساز اسمبلی کو پیش کر دیں، لیکن یہ سفارشات شرمندہ تعبیر نہ ہو سکیں، بلکہ گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو دستور ساز اسمبلی کو ہی توڑ دیا اور اس دستور ساز اسمبلی کی 7 سال کی عمر یعنی 1947 سے 1954 کے دوران ملک کے لیے کوئی آئین نہیں بنایا جا سکا، جس کی وجوہات میں سیاسی بحران، عدم استحکام اور سیاسی جماعتوں کی اقتدار کے لیے جنگ شامل تھی۔ اس کے بعد جناب کیا ہوا؟ اس کے بعد جون 1955 میں دوسری دستور ساز اسمبلی منتخب ہوئی اور آئین سازی کا کام شروع ہوا اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں ملک کا آئین تیار کیا گیا، جو 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1956 کے آئین کے نمایاں خد و خال یا سیلینٹ فیچر کیا ہیں۔ نمبر 1، اس آئین کے ابتدائیہ میں یہ کہا گیا کہ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے۔ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ نمبر 2، ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ نمبر 3، گورنر جنرل کی جگہ صدر نے لے لی۔ نمبر 4، حکومت کی وفاقی نظام کے تحت مرکز اور پاکستان کے دونوں صوبوں یعنی سابقہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان اختیارات کا تعین کیا گیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب پاکستان موروث وجود میں آیا تو 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، یعنی مشرقی پاکستان جس کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں اور ایک مغربی پاکستان۔ تو ان دونوں کے درمیان اختیارات کا تعین کیا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں کیا تھا کہ صوبے زیادہ تھے لیکن آبادی کم تھی، اس کے برعکس مغربی پاکستان میں آبادی زیادہ تھی اور صوبے جو تھے وہ کم تھے۔ تو مشرقی پاکستان یہ چاہتی تھی کہ صوبوں کی بنیاد پر یا بنا پر ان کو نمائندگی دی جائے، آبادی کی بنیاد پر نہیں، لیکن مغربی پاکستان یہ چاہتے تھے کہ آبادی کی بنیاد پر دیا جائے، تو اس لیے ان کے درمیان اختیارات کا تعین کیا گیا۔ نمبر 5، اس بات کی ضمانت دی گئی کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے تمام مواقع مہیا کیے جائیں گے۔ نمبر 6، حکومت پاکستان دنیا کے تمام مسلم ممالک سے قریبی اور دوستانہ تعلقات قائم کرے گی۔ نمبر 7، سربراہ مملکت ایک مسلمان ہوگا۔ نمبر 8، کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو اسلامی اصولوں قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، اور اگر ایسا کوئی قانون موجود ہوگا تو اس میں ترمیم کی جائے گی۔ ترمیم کا مطلب ہوتا ہے رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ۔ نمبر 9، صدر پاکستان ایک کمیشن تشکیل دیں گے جو کہ تمام موجودہ قوانین کا جائزہ لے گا اور ان میں ضروری ترامیم کی سفارش کرے گا۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی کمیشن بنائی جائے گی کہ جو قوانین کا جائزہ لیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اگر کوئی بھی ایسا کوئی قانون موجود ہے جو کہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے اندر ترامیم کی سفارش کرے گا، یعنی اس میں تبدیلی کرے گا۔ نمبر 10، غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کو مناسب تحفظ فراہم کیا جائے گا، یعنی جو مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے بھی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ 1956 کا آئین جو تھا وہ بدقسمتی سے صرف 2.5 سال تک نافذ رہا، کیونکہ اس کی وجوہات یہ تھیں کیونکہ سیاسی سازشیں تھیں، باہمی چپکلش تھی اور ملک کی بدترین اقتصادی صورتحال نے فوج کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ ملک کا نظم و نسق سنبھال لیں، یعنی ملک کا نظام سنبھالنے کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا اور فوج کو سونپ دی گئی ساری ذمہ داری، اور 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور افواج پاکستان کے سپہ سالار کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے حکومت پاکستان کے اختیارات سنبھال لیے اور 1956 کا آئین منسوخ کر دیا گیا اور تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئیں، اور اس طرح پاکستان پھر تقریباً 3 سال 8 ماہ تک بے دستور رہا۔ یہ تھا 1956 کا آئین۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔